حق بھائی نے جا کے کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. حق صاحب ذرا آ کے بتائیں کہاں سے ہو سکتا ہے جی اچھا بچہ ایسے بغیر انہوں نے جی السلام علماء علیکم، کے السلام سیکر علیکم. اب صاحب، تو میری بات بھی علماء سن لیں، نے میں نے ساری ایک ریکارڈنگ سن لی ہے. ایک میری بات سیکنڈ جی، ایک حق صاحب ایک سیکنڈ ایک ٹھہر ایک جائے جملہ لے لیں، ایک جملہ لے لیں. ٹھہر جائے. ابھی حق صاحب نے کہا کہ علماء کی باتوں میں کجی ہے. لفظ کجی سنا آپ نے؟ ہاں جی بالکل. ابھی یہ سن لیجئے گا کہ میں مرزا صاحب کے خلاف کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، میں مرزا صاحب کو دشنام تراشی نہیں کرتا، میں مرزا صاحب کو ایک نیک اللہ کا بزرگ بندہ مانتا ہوں اور مانتا ہوں، اور میں یہ بالکل ببانگ دوہل کہتا ہوں، مانتا ہوں. جس طرح کے گندے اور گنونے اور غلیظ الزام یہ لوگ ایسے عظیم شخص کے اوپر لگاتے ہیں جس نے قرآن کے اندر اتنی شاندار تفاسیر کی ہیں، اتنی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، تکلیف ان کو اس بات کی ہوتی ہے کہ میں اس شخص کی تاریخ کے لیے تاریخی الفاظ کیوں بولتا ہوں. تو یہ اٹھ کے آ گیا مجھے منافق اور قادیانی کہنے کے لیے. کیا میرا یہ حق نہیں کہ جو بندہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں ان کے دماغ اور ان کی آنکھوں سے کسی بندے کو پرکھوں گا؟ مجھے دنیا میں کچھ پرکھنے کے لیے مجھے کچھ پرکھنا نہیں آتا. میں خود پڑھا لکھا ہوں، میں خود سمجھ سکتا ہوں کسی کی تحریر، اور جتنی تحریرات میں نے پڑھی ہیں یہ بکواس ہے کہ اس ایسے عظیم شخص کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جس کے کلام میں قطعی طور پہ ایک ذرا بھی کجی مجھے نظر نہیں آئی. ہاں جی سیکر صاحب، جس کے کلام مجھے ایک ذرا بھی کجی نظر نہیں. یہ کلیم قرآن پاک نے سورہ کاف کی پہلی آیت میں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اب جو شخص قرآن کی سطح پر لے جائے کہ اس میں کوئی ذرہ بھی کجی نہیں ہے. اسکانی صاحب ٹھیک ہے، سیکر صاحب میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا، اب آپ بات کریں. ٹھیک ہے، میں مائک میں نے گفتگو سن لی ان کی. اس ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہے جناب، یہ جملہ کہا ہے. زبردست ہو گیا. اب مجھے اچھا اجازت ہے بات کرنے کی یا کہ نہیں؟ جی میں ایک منٹ بالکل آپ سے، میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا ذرا. تو میں بالکل جی وہ آڈیو جو پہلی سنی دوسری سنی، میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے اتنا کہوں گا کہ اس کا وہ شاید مربی کی وہ جو لائن تھی، مربی صاحب نے جو آگے فنکاری لگائی اس میں بہ کر اس نے وہ بات کی، لیکن شاید اس کا انٹینشن وہ نہیں تھی جو یہاں پر طاہر بیٹھا ہے. تو جو بھی ہے حق کی بات کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے. تو مربی صاحب نے جو باقی باتیں کی ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. حق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو سٹارٹنگ جیسے سوال کی کہ میں نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا بچہ پیدا ہو جاتا ہے بغیر کسی میل کے، تو اس نے کہا جی بالکل ہو جاتا ہے. حق صاحب یہ ایسی جواب دیا تھا اس نے آگے سے؟ بالکل، میں خدا کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں، اچھا اچھا یہ اچھا سائنس کا علم ہے، میں نہیں جانتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. وہ بندہ ٹھیک ہو سیل انکولوجسٹ ہے اور اس کی بیوی گائناکولوجسٹ ہے. کیا اس نے نام ہے کہا جی یہ ڈاکٹر کا؟ بھانجا ہے یار، اچھا آپ کا بھانجا ہے. میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہاں پہ پڑھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اس نے. اچھا ٹھیک ہو مال گیا. کرتے میں اس کو تھیسس کی کتاب آپ کو بھیج سکتا ہوں، اس نہیں نے تو اس تھیسس نے آپ لکھا. کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی ایسی کا بیٹا بھتیجا ہوتا ہے. اچھا نتیجہ ہی ہوگا، مجھے ٹھیک ہو گیا، نہیں کوئی پتا. مسئلہ نہیں. اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انسانوں میں ایسا کام نہیں ہوتا ہرمیفرڈائٹ والا؟ دیکھیں ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں جو اس نے مجھے کہی تھی. اس نے کہا، اس نے ایک اور بات بھی کہی. دیکھیں جب آپ پہلے میں ایک تھوڑی سی بات مجھے کر لینے دیں، پھر اس کے اوپر میں بات بھی کرتا ہوں بعد میں. اچھا جی بات یہ ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کی تحقیق جب بندہ کرتا ہے نا، دیکھیں ہمیں کیا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی سے سوال کر سکوں؟ تحقیق میں تو نہیں سیکر بڑا صاحب آپ سے بھی زبردست، کرتا ہوں، بڑا میں نے آپ زبردست سے آپ نے کئی سوال کیے ہیں، میں نے اسکلانی صاحب سے بھی ایک آدھ دفعہ بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، صحیح. آپ سے بھی سوالات کیے ہیں. تو تحقیق کرنے کے لیے انسان کو ہر جگہ پہ جا کے سوال کرنا چاہیے. میرا سوال صرف یہ تھا کہ دیکھیں یہ ایک بندے کے دل میں بات آتی ہے نا، یہاں سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں کافر ہوں، میں اچھا وہ قادیانی ہوں؟ بات کی بات ہے حق صاحب، وہ بات کی بات ہے. پہلے ذرا یہ ایک ٹاپک پہ تو آ سوال جائے بندہ کرتا حق ہے کہ صاحب. چھوٹا بچہ جب حق بگوڑے صاحب میں میرا بولتا ہے. سوال تو جی سن لیں نا، میرا سوال تو سن لیں. حق صاحب مجھے ایک بات بتائے، یہ جو مربی صاحب ہے، یہ اپنا انصر رضا صاحب، حق صاحب اگر یہ کسی مشن پہ تو جاتے ہوں گے، جیسے کہ اگر کوئی کسی ملک میں مشن پہ گئے، کسی اور ملک میں مشن پہ گئے، اگر عین جوانی میں یہ کسی مشن پہ جاتے کسی کنٹری میں اور 3 سال وہیں پہ رہتے ہیں، پیچھے گھر والوں سے بالکل رابطہ نہ ہوتا،
تو اگر 3 سال بعد رابطہ ہوتا اور ان کی بیگم ان کو کہتی کہ مبارک ہو کہ گھر بچہ ہو گیا، تو ربی صاحب حیران ہو کے پوچھتے کیسے؟ وہ کہتی آپ کو پتا تو ہے کہ بغیر ہو جاتا ہے والد کے، اس کے مرد کے بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ ربی صاحب یقین لاتے حق صاحب؟ یہ بات کا کانٹیکسٹ پہلے سن لینا کہ کیوں ہوئی تھی، یہ بھی ضروری ہے۔ نہیں اس سے نہیں، پہلے وہ میں سن سمجھ لینا گیا، یار دیکھیں سیکر سائنٹیفکلی بھائی، آپ پاسبل ہے اچھے نا، بات سے میری بات تو سن سائنٹیفکلی لینا پہلے یار۔ سیکر بھائی آپ تو یار بہت سلجھے ہوئے بندے ہیں آپ، بات تو سن لیں سن تو میری، میں لینا یار۔ چھوٹی سی، میں آپ سوال میرا پورا نہیں ہونے دے رہے، سائنٹیفکلی پاسبل ہے نا؟ آپ اس طرح کی بات میں کبھی بھی نہیں کروں گا، پہلے کانٹیکسٹ جان لیں گے تو مطلب پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ آپ کر سکتے ہیں، مربی صاحب میں سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ یار استغفر اللہ ربی، میں کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سوال ہی نہیں، میں پہلے کانٹیکسٹ تو سنیں یہ نا تحقیق آپ کا پچھلے۔ حق نہیں ہے؟ یار تحقیق نہیں کر سن لینا سکتے آپ؟ یار سیکر بھائی، آپ جب بات نہیں نہ کرنے دیں گے اچھا چلے تو کریں کلیئر کریں، نہیں ہوگی۔ اچھا کریں۔ پچھلے براڈ پہ یہ سوال اٹھا تھا، میاں صاحب کی براڈ پہ، وہ بھی سن لیجئے گا آپ۔ اس براڈ پہ یہ سوال اٹھا تھا، ہاں کسی بندے نے سوال کیا کہ اسی معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا تو جی، جب وہاں بات ہوئی تو میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کا ذکر کیا تھا کہ ایسے، چونکہ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ وہاں بات کر رہے تھے کہ 1 in a trillion کے پتہ نہیں 6 ٹریلین میں پاسبلٹی ہے۔ بالکل جبکہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے تو میرے بچوں جیسا ہی، لیکن چونکہ وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے اپنے فیلڈ میں، تو مجھے اس کی بات ماننے میں کوئی تردد نہیں آیا، کیونکہ وہ کہتا جانوروں میں یہ تجربات ہوئے ہیں کہ ہاں فیمیل جانور نے کنسیو کیا وداؤٹ انٹریکشن، کسی میل کے انٹریکشن کے، ہاں جی، ہاں جی، ہاں ایسے جی، ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ جی، پروون فیکٹ ہے، کہتا ہوتا ہے۔ لیکن بالکل صحیح۔ انسانوں میں کہتا اس کو ہم ٹوٹلی رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ٹریلینز میں ایک ٹھیک ہو واقعہ گیا، ہو ٹھیک ہو گیا، سکتا ہے۔ حق صاحب میں سمجھ گیا، حق صاحب میں سمجھ گیا۔ سمجھ اب لگی آپ نا کی یہ اسٹیٹمنٹ بات، چینج ہو، یہ تو علم کی بات ہے، حق بھائی، یہ تو کوئی حق بھائی، حق بھائی، بات آپ کی اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، 1 منٹ لگا آپ کی اسٹیٹمنٹ چینج ہوگی۔ اب آپ نے کہا ہے کہ میرے اس بھتیجے نے کہا ہے کہ جانوروں میں ہوتا ہے، اور میں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ جانوروں میں ہی ہوتا ہے اس طرح کا، وہ بھی کچھ سپیسیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ہی نہیں ہوتا، یار بھی حق بھائی، ہوتا، اب میں مجھے نے کہا۔ بات نہیں کرنے دیں گے، آپ اپنی بات جی پوری جی کرتے جی، مجھے بات روک کریں، دیتے۔ جی جی کریں۔ یہ جانوروں میں ہی ہوتا ہے، اور آپ حق بھائی آ جائے، جماعت احمدیہ کے مربیوں کو ہم اس کے اوپر تسلی کروا چکے ہیں، یہ آرگومنٹ پہلے ہم سارے سن چکے ہوئے، آپ پہلے بندے نہیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، کہ مریم کی، مطلب میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو آپ نے بات کی ہے، مرزا صاحب یہ لکھ چکے ہوئے ہیں کہ اس کی منی نے جوش پکڑا اور یہ سارا وقت کچھ کام ہوا، یہ مرزا صاحب لکھ چکے ہیں، آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، آپ میں نہیں کی تحریر۔ یار ایک بات تو ایک کر لیتے سیکنڈ حق بھائی، یار، بات تو کر یہ لیتے، غلط دیکھیں نا، جہاں پہ غلطی ہے، میں مجھے بات خدا تو کی کر قسم لینے کھا دیں کے کہتا یار، ہوں کہ بات تو میں کر نے لینے مرزا دیں صاحب مجھے، کی تحریرات میں یہ ابھی تک نہیں پڑھا۔ میں تو میں نے پڑھا ہی کچھ نہیں، مجھے جتنا میں بات نے تو کر لینے دیں پڑھا ہے نا میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، جتنا نہیں پڑھا سر، اس کے دیکھ بارے لے، میں بات ہاں نہیں وہ کرتا۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، پڑھا نہیں، لیکن آپ کا مقصد تو وہی نکلا نا جا کے۔ اچھا، دوسری بات یہ علم حق کی بھائی، بات ہے سر۔ یار بات کر لیتے ہیں حق بھائی، یہ تو طریقہ نہیں بات کرنے کا۔ دوسری بات ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ 1 in a trillion، ہم امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تو میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں، میرے کہنے پہ نیکسٹ ٹائم آپ نے مربی صاحب کو کہنا ہے کہ اگر آپ کی زوجہ محترمہ 3 سال آپ سے علیحدہ رہتے ہوئے آپ کو بچے کا اعلان کر دے، کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ کیا لوگوں کو جا کے بتائیں گے میریکل میریکل، میری بیگم ہرمیفرڈائٹ ہو گئی، میریکل؟ حق صاحب گواہی دیں گے اس کے اپنے بتیجے کی کہ جی 1 in a trillion ہو سیکر سکتا ہے؟ بھائی، میں موقع آپ تو جیسے دینا، بندے سے بات تو کر لینے ایسی دیں، توقع کر نہیں سکتا کہ آپ ایسی بات کر سکتے ہیں۔ موقع دیجیے، میں موقع آپ کو دیجیے نالجبل آدمی سمجھتا ہوں، آپ سر، کیسی بات کر رہے ہیں؟ موقع دیجیے نا۔ اگر آپ مجھے نالجبل سمجھتے، ٹھیک ہے، تو میری اتنی سی بات جب میں نے پہلی آپ سے پوچھا نا، آپ کو تو ہرمیفرڈائٹ کا وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہرمیفرڈائٹ کیا ہے یا کیا نہیں، یہ باتیں ہم کر چکے ہوئے۔ اچھا، دوسری بات ہے حق بھائی، آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب کزن کی، اپنے بھتیجے کی تحقیق کے اوپر آپ نے مربی صاحب کے ہاتھ میں فروٹ دیا، مربی صاحب نے کہا دیٹس ویری ٹیسٹی، آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مریم علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے، اور معاذ اللہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ایک کام ہوا۔ آپ نے نتیجہ نکالا وہاں بیٹھ کے؟ نہیں نکالا آپ نے؟
ایک بات اور آپ میری ذرا سن لیں کہ ان مربی صاحب سے آپ خود بات کر لیں یا کسی سے بھی پوچھ لیں، میری ان کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ انٹریکشن ہوئی ہے، پہلی بات ہوئی ہے. او حق صاحب مجھے ٹھیک ہو سنو، گیا، آپ اپنی بات تو سن لو بتائیں نا نا. یار، میری بات سنو. ہاں جی. میرا اعتراض کیا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ میرے اوپر کفر اور قادیانی کفر نہیں 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 نہیں، ادھر نہیں جانا ابھی، ادھر اور کیا نہیں نہیں، آپ منافق. پوائنٹ پہ بات کریں، ادھر نہیں. یار خدا کا خوف حق کریں صاحب سیکر ٹاپک پہ بھائی، یار بات کریں کیا بات نہ، ہوتی ہے. کانٹینٹ پہ بات کریں، کانٹینٹ پہ. اکثر صرف دیکھیں کانٹینٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کو بس کانٹینٹ پہ. انڈیپینڈنٹلی ایویلیویٹ کریں اور فیئرلی یہ وکٹم جو ہے نا کارڈ نہ اس کو کھیلیں پلیز، ٹیک کانٹینٹ آن. پہ بات کریں کہ ہاں کوئی مجھے کیا ایسی وکٹم پتا. کارڈ کی بات کہ دیکھیں، nobody. آپ بات کو لمبا کھینچ رہے ہیں. کیوں میں یہ آپ نے بات ایک منٹ ختم ٹھہرے، کرنے کے موڈ میں ہوں کہ آپ آپ کا دیکھیں. اس آڈیو میں چلے مجھے، آپ کا اس آڈیو میں کیا آپ کی تحقیق جو کہ الائن ہوئی، نتیجہ بتا دیں کیا نکلا؟ کہ معاذ اللہ وہ ہرمیفرڈائٹ تھی، اور آپ نے ثابت کیا، مربی صاحب نے اور آپ نے مل کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ پہلے جب ہوئی تو لڑکی، تو پھر کہا کہ یہ لڑکا، دونوں صفات پائی جاتی ہے. یہ آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ نتیجہ بتائیں کیا نکالا آپ نے؟ میں نے جو بات کی نا اس وہ اپنے طریقے سے بیان نہ کریں. میں نے اچھا جو بات نتیجہ کی وہ کیا میرے نکلا ہے؟ طریقے سے سنیں. بات سنیں، میرے دیکھیں نتیجہ جو کیا بات، نکلا ہے؟ یار معجزہ تھا. نتیجہ آپ اخذ کرنے نکل پڑے ہیں، پہلے حق صاحب، سن تو لے کہ ہوا کیا. حق صاحب بات تو پوری، مجھے سوال تو رکھ لیں. الفاظ حق میرے منہ میں صاحب ڈال کے نتیجہ نکالی جا رہے ایک ہیں، ایسے تو آخری نہیں بات، ہوتا یار. آخری بات، حق صاحب کیا وہ اللہ کے معجزے سے ہوا تھا، یا آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے اندر مرد اور عورت دونوں خصوصیات پائی جاتی تھی؟ جی بتا دیں. اللہ کے معجزے سے ہوا تھا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اچھا جی. اور جو پھر جو کچھ بھی ہوا، یہ ٹھیک ہے، میری سارے بیان میں بھی آپ کو ایک رتی بار بھی ایسی بات نہیں ملے گی. آپ میں نے تو ہر بات یہ بالکل یہ اسی. کہا ہے، آپ نے بالکل کہا ہے کہ او ان کے میرے اندر دونوں بھائی، خصوصیات تھی. اگر اللہ تعالیٰ کے معجزہ اللہ کا ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کیسے؟ تعالیٰ معجزے ایسے ہی کرتا ہے. سامنے کھڑا کوئی، یہ گاڑی میرے سامنے کھڑی ہو اگر، تو میں کہوں جی یہ اونٹ بن گیا تو میں مان لوں گا، ہاں. یہ معجزہ اچھا بن گیا. یہ بتائیں ایسے کہ تھوڑی ہوتا اللہ ہے. کا، حق صاحب اللہ کا اللہ معجزہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں، تدبیر پیدا کرتا ہے، اسی موقع طرح تو معجزہ دینا. ہوتا ہے. اللہ کا معجزہ بتاتے ہوئے آپ نے یہ بات کیوں پیش کی کہ پہلے وہ بیٹی تھی تو اللہ نے کہا تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھائی کیوں میں نے پیش یہ ہے؟ بات پہلے کہی تھی کہ میں نے ایک بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی اسٹوڈنٹ دور میں. اس اچھا وقت میں نے ایک کسی، مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو کہ انہوں نے رد کر دیا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. اور میں نے، چونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا تھا. میں یہ تھا کہ یہود جو تھے وہ چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو مسیح نے آنا ہے وہ الہیہ، پہلے الہیہ آئے گا پھر مسیح آئے گا. اس کا تو تو تعلق ان ہی نہیں کے اس بات سے اکثر. یار سن تو لو نا سیکر بھائی، یار آپ سنتے نہیں ہو، یہ پرابلم ہے. میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو سن تو لو پہلے. وہ میں نے اسی چیز کو جب پڑھا تھا تو میں نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں نے کہا کہیں اس وجہ سے تو وہ مارنے کے در پہ نہیں تھے کہ وہ مارنے آ گئے تھے کہ مسیح تو ہوگا. ان کے ستاروں کا علم یہ کہتا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ مسیح پیدا ہوگا، وہاں لڑکی پیدا ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا تم نہیں جانتے. اچھا تو پھر اس کا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا کیا تعلق ہے ان کے بات سنیں، موقع دیجیے گا. اس چیز کو پڑھنے کا آپ کا کیا تعلق بنتا ہے ان کی جو پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یار ان کا کوئی، تعلق کیا بنتا ہے بغیر باپ کے سیکر پیدا بھائی ہونا؟ میری ایک بات، مجھے ایک بات بتائیں آپ. دیکھیے آپ نے وہ فرق کیا بیان ہم، کیا ہے، میں آپ سے یہاں جاننا چاہ رہا ہوں، وہی سن بتا دیں. لینا ذرا میری بات ہاں سن جی. لیں. ہاں جی. یار مجھے آپ بتائیں، ہم لوگ کوئی مشین ہے جس کے اندر ایک پیچ کاٹ دیا جائے تو کسی جاتی ہے؟ دماغ ہے نا ہاں ہاں انسان کا، تو ہاں اس ہاں. دماغ کے اندر سوالات اٹھتے ہیں. صحیح جب ہے. سوالات اٹھتے ہیں تو پھر بندہ جاتا ہے اپنے سے بہتر بندے سے جواب لینے کے لیے، تاکہ اچھا بندہ اپنی تصحیح کر سکے. میں نے ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے بھی کئی دفعہ سوال کیے ہیں کہ نہیں کیے، صحیح ہے. صحیح اسی ہے. طرح ان سے بھی کیے ہیں. اور میں نے اب آپ میرے اوپر جو الزام لگانے والے بندے کو شرم آنی چاہیے. چلے میں نے، اب سورے یہ ہے، ایک سیکنڈ موقع ایک سیکنڈ موقع سن تو لیں. دیتا ہوں. میں نے کہا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، بار اب آپ بار یہ میں نہ کہتا ہوں. یہ کام میرے نہ کریں، اور ہمارے کانٹینٹ پہ علماء بات کون کریں، ہوتے ہیں؟ کانٹینٹ پہ بات کریں، کانٹینٹ پہ بات کریں، ایسے نہ یار کریں. میں آپ سے آڈیو پہ بات کر رہا ہوں. اچھا پھر جب آپ نے اپنے سے بہتر بندے سے، آپ کے مطابق انصر رضا آپ سے بہتر، جب آپ نے وہ بات کر لی، نتیجہ کیا نکلا؟ پھر وہ پیدائش کا واقعہ کیسے ہوا؟ مطلب بغیر والد کے پیدائش. یہ انہوں نے تو اس طرح کی کوئی بات کی نہیں کہ نتیجہ کیا. انہوں نے کہا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور اللہ نے ہی یہ عجوبہ کیا. میں نے حالانکہ کوشش کی اپنی طرف سے اس کو مزید ہاں دیکھنے کی، کہ انہوں نے کہا کہ
جب جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. ہاں ختم ہوگی. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی جی, بات ختم ہوگی. جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. ہاں اس جی. کا نتیجہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ہی وہ دونوں خصوصیات پائی جاتی تھی, یار مرد اور عورت. نتیجہ آپ خود نکالیں, آپ نے جو چیز ڈالنی ہے ڈالیں. میں ٹھیک نے ہے, یہ بات کی نہیں ہے بہرحال تو میں کیوں, آپ میرے منہ میں کیوں الفاظ ڈال رہے زبردست ہو ہیں, گیا, غلط الفاظ زبردست ہو ڈال رہے گیا, زبردست ہو گیا. اچھا حق صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی گفتگو آپ نے یہاں پہ کی ہے نا, یہ ہم تقریباً 2 سال سے نا قادیانیوں سے یہی کر رہے ہیں گفتگو, اور ہیں. مجھے یہی نہیں پتا اس پوائنٹس بات کا. جو میں موقع دیجیے گا نا میں بتاتا ہوں. اور مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں میں, ان کے جو آگے سے جماعت کی تحریروں میں یہی لکھا ہوا ہے, کوئی نئی بات آپ نے نہیں کی. ٹھیک ہے, تو وہی نیریٹو آپ نے جو ہے ٹو کی ہے. پہلے آپ نے اس کو سائنسی بنیاد بنایا, سائنسی بنیاد بنا کر آپ نے کہا جی میرے ایک بھتیجا ہے, اس نے مجھے بتا دیا کہ ہاں جی ہوتی رہتی. پھر جب آپ کو پوچھا گیا کہ بھائی جان وہ جانوروں میں آپ انسانوں میں دکھا دیں, جب آپ نے کہا کہ وہ کہا انکار کو ہم رد نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں ڈاکٹر کی کر کے اور سارا کچھ کر کے آپ نے الزام کیا لگایا, الزام لگایا کیا, خود بتائے نا. کس کے اوپر الزام لگایا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا الزام استغفر لگایا؟ اللہ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یار خدا کا خوف کرے سیکر بھائی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں ایسی پاک باز اللہ کی جو بندی ہے اس کے اوپر میری جیسی بندے کی اوقات ہے کہ میں الزام لگا سکتا ہوں؟ خدا کا ہاں خوف کرے یار. بالکل, میں آپ کو کوئی وہ نہیں, میں وکٹم کارڈ کی بات نہیں جان دے رہا. آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ان کے اندر دونوں قوتیں پائی جاتی تھی, مرد اور عورت کی. میں نے سائنسی علوم کی بات کی کہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے, کیسے یہ ہو بات سکتا کی. ہے, میں نے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اسپیسیفک نہیں کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اندر یہ بات ایسے موجود, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, پھر معجزہ آپ اس نے نے وہ کیا ہے. پیش کیوں کی آیت کہ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی, جب ان کی والدہ کی اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹی ہوئی, اللہ نے کہا نہیں تم نہیں جانتے کیا ہوا ہے, یہ کیوں پیش میں نے کرنے کی کہا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, یہ علمی سوال ہے. میں نے کہا ہاں کہ یہاں دیکھ, سن لے یار, بات سن لیا کرے پلیز. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا, میں بہتر جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. اچھا, یہ کیا جب اللہ مقصد تھا اس کا, اس کو ایکسپلین کر دیں, اس کی اس کیا سے تھا؟ اس سے پھر یہ استدلال لیا جا سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا, جو پہلے براڈ میں بات ہوئی تھی کہ یہ بات 1 in 6 ٹریلین یا ہو سکتی ہے, تو عام طور پہ انسانوں میں یہ بات ممکن نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے, یہ ہے بات. اگر نہیں اللہ نہیں نہیں. چاہے تو ہو سکتا ہے. اور حق صاحب موقع دیجیے گا, جس چیز سے آپ استدلال لے رہے ہیں موقع دیجیے گا, جس چیز سے آپ استدلال لے رہے ہیں کہ وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, وہ جو قرآن کی آیت آپ جس سے استدلال لے رہے ہیں وہ ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے, وہ ذرا کیسے آپ استدلال لیا آپ نے, یہ تو مطلب کیا قرآن, نکل کرتا ہے؟ یہ تو قرآن کی بات میں کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے تو کوئی بات ہاں نہیں ہاں, کر مطلب آپ کیا مطلب نکال رہے ہیں وہاں سے, میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. مطلب تو یہی میں نے یار پہلے تو آپ کو بتا دیا, میں دوسری دفعہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہی ایک بات ہے کہ اللہ کے اذن سے اللہ نے ایک شخصیت کو پیدا کیا جس کے اندر یا تو اللہ چاہے اپنے طریقے سے وہ ہاں معجزہ کر دے, یا اللہ اسی کے اندر اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کر دے کہ ظاہر ہے وہ پاک باز خاتون تھی, ان کو تو کسی بدے نے چھوا نہیں, قرآن کی صاف صاف آیات ہیں. ہاں. ہم ان کے اوپر کون ہوتے ہیں الزام لگانے والے؟ نہ تو لگا سکتا ہے, نہ دنیا میں کوئی بندہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی پاک باز عورت. اللہ نے کہا مومن کی 2 ہی نشانیاں ہیں, ایک مریم اور دوسری فرعون کی بیوی سارا. اب مومن کی مثال اللہ تعالیٰ 2 عورتوں کے ساتھ قرآن میں دے رہا ہے. ماشاء اللہ, اچھا آپ بھی مومن کی مثالیں 2 عورتوں کی دیتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی بات ہے, آپ اس کو چیلنج کر دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مریم کی مثال دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے مومن کی؟ اللہ نے ایک مومن کی مثال مریم سے دی ہے. ماشاء اللہ, صدقے جاؤ حق صاحب, ماشاء اللہ. حق صاحب یہ تھوڑا ٹائم لے دے کے تھوڑا کریں, آپ تو بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں. کہیں یہ چیز تو نہیں تھی نا کہ معاذ اللہ ان کے اندر مردانہ قوت بھی تھی, اور وہ مردانہ, یار آپ غلط الفاظ بول رہے یار ہیں. مجھے اتنی بات تو کر پاک باز لیتے. عورت کے لیے اتنے گندے الفاظ میں سننا بھی پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے جو بھی یہ الفاظ یوز کرے وہ گندے الفاظ ہی یوز کرتا ہے. پھر نہ مرزا صاحب کے الفاظ دکھا دو تو کہیں گے گندے الفاظ ہیں, کہہ دیں کہ کجی ان میں. کیا اگر یہی الفاظ میں مرزا صاحب کے دکھا دو, مریم کی منی نے جوش مارا, پھر تم کہیں گے کہ گندے الفاظ ہیں. یار پھر وہی بات, میں جب ان کو خود میں دیکھیں, میں نے استغفر جب اللہ.
जो बात आप लोगों ने ऐसा अभी फैसला मेरी ले एक दे, बताई है उन्होंने ना, क्या, सुन उन्होंने जरा, असूल दे दिए, गंदे अल्फाज है, ये अभी कहना भी क्या एक बात मर्दाना हुआ। मेरी बात पहले पूरी तरह सुन लेना प्लीज। वो मैं बात लैपटॉप ये खोल है, ही मेरी लूंगा, बात पता, एक सुने ना सेकंड दे दो। यार, हाँ जी, सीकर भाई सुन लिया चले करो चले यार, साथ चले, मैं लैपटॉप खोल लूँ इधर, आप साथ चले मेरे। मेरी बात सुन लें। अब आप आ गए हैं ऐसी बात के ऊपर जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैंने जो बात की है ना, जिसके ऊपर अभी इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया गया कि इसने कहा जी मिर्जा साहब के कलाम में कोई कजी नहीं है। नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं अच्छा जाना, बात नहीं नहीं, सुनने जरा, कंटेंट मेरी पे, बात सुनने कंटेंट पे, जरा। यार कंटेंट मेरी पे बात, रहना, सीकर भाई यार बात सुन लिया करो मेरे यार साथ प्लीज। बात करें ना, कंटेंट पे रहे। मैं कंटेंट पे ही रह के बात कर रहा हूँ, आप कंटेंट से निकल रहे हैं जो कंप्यूटर खोल रहे हैं। अच्छा हक साहब, ऐसे है बात कि आप जब महवर गुफ्तगू थे ना, तो वो आपके साथ जो बंदा बात कर रहा है ना, मुरब्बी, वो मुरब्बी के स्कूल का टीचर नहीं है जिसको आप अपने से बेहतर करार दे रहे हैं ना। वो जो अपना स्कूल ऑफ थॉट वो जहां से पेश कर रहा है, आपने जिसको कहा कि वो मेरे से बेहतर है, वो बेहतर वो अपनी कुछ जाती अपने घर का मामला नहीं बयान कर रहा। वो जो बयान कर रहा है, मैंने आपसे पहले भी ये बताया था कि मिर्जा साहब ने बयान किया हुआ है, वो उसका जाती अकीदा नहीं है जिसे आपने एग्री किया वहां बैठकर। उसने जो अकीदा बयान किया वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जो अल्फाज वहां पर दुहराए गए हैं, वो उसने जो ढके छुपे बोले हैं, वो क्लैरिटी में लिखे हुए हैं। जब वो अल्फाज मैंने बोले हैं तो आपने कहा कि आप ऐसे गंदे अल्फाज यूज ना करें, आपने मुझे रोक दिया। बल्कि बिलाल हनीफ भाई ने जैसे अगले दिन कहा था, मुमकिन होता क्या मैं आपके सामने होता, आप निकल के मेरे मुझे चपेट मार देते कि यार तूने ऐसी बात, कैसी गलत बात की इतनी पाकबाज खातून के बारे में। तो वही अल्फाज मैंने आपसे सिंपल सा असूल पूछा है कि वही अल्फाज अगर मिर्जा गुलाम अहमद के मैं आपको दिखा दूं, क्या आप उनको भी गंदा कहेंगे? आपने तो मिर्जा साहब को अपनी छेड़ बना लिया कि भाई, इसमें कौन सी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया हूं? वो मुरब्बी मिर्जा गुलाम अहमद का मानने वाला, हम यहां पे दीनी मामला डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, तो मैंने तो इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो मैं गया ही नहीं हूं। ये तो आप अब देखें ना, बिल्कुल आप तो डिफरेंट एक एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा है, इतना ही मुझे चलें बता दें कि यही अल्फाज जो मैंने बोले, जिसको आपने कहा ये गंदे अल्फाज है, अगर मिर्जा गुलाम अहमद के मुंह से यही अल्फाज निकल जाए तो आप कहेंगे गंदे अल्फाज है? इतना तो बता दें। चले अक साहब को दिखा दें, वो फिर उनसे ले लें नहीं, ओपिनियन पहले हक कि साहब, बड़ा साहब मैं दिखा दूं, कंसिस्टेंसी है। मैं देखे ना, मेरे तो सामने खुला हुआ, आपको पता है हमारे तो लेकिन हक साहब असूल जो कायम किया उस पर इतना तो कह देना। मतलब देखे, हमने आज देखे कि कितना आसान था, हम कह देते ताहिर ने ये किया है वो किया है, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी इस चीज पे ना आपको ले जाके आप इंसाफ का ताबन छोड़ दे। बड़ा साहब, हम जालिम लोग बिल्कुल नहीं है, हमारा बिल्कुल कोई 100%। जाती फड्डा नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक 100% ठीक पहले की है, हक भाई बिल्कुल वापस आ ऐसे गए, ही होना चाहिए। बिल्कुल हक भाई आ गए। अच्छा हक भाई, अब आप मुझे ये बताएं, वही अल्फाज जो मैंने बोले थे, क्या वो मिर्जा साहब कह दें तो आपको, आप कहेंगे कि वो भी गंदे अल्फाज हैं? मैंने अर्ज की है, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने कहा कि अगर आप मुझे 2 3 4 लाइनें पढ़ के सुना देंगे ना, उससे कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते जब तक पूरी किताब आप ना पढ़ लें। कॉन्टेक्स्ट माशाल्लाह, क्या है, ठीक किस है, तरीके से बात चल रही है, कैसे जबरदस्त। को देखें, इस तरह ही बात पता चलती है ना। बयान करने वाला जो होता है ना, जो जो लिखने वाला होता है, वो अपने दिमाग को लेके चल रहा होता है। समझने वाले किस तरह समझते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जब पढ़ेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन भी कर आपने लेंगे। प्यारी बात की है हक भाई, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे। हम तो चाहते हैं हमारे साथ कोई ग्रुप स्टडी करे, हम तो हाँ तो फिर चाहते ही ठीक है, हमारे साथ ग्रुप स्टडी हो। फिर मौका तो आप दें। ऐसे करें कि वो पूरी किताब सफर नंबर 1 से लेके तो जहां एंड होती वहां तक पढ़े। हाँ जी, हाँ जी हक भाई, मैं बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। हक भाई, ये तो बता दें कि अगर यही सेम अल्फाज जो मैंने कहे ये मिर्जा साहब ने कहे हो, तो आप कहेंगे कि उन्होंने गद्दी बात की है ये वाली? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 3 4 सत्रों से कोई चीज, किसी चीज का जायजा फुली नहीं ले सकते जब तक आप पूरा मजमून फ्रॉम A to Z ना पढ़ लें। ये है अक बात साहब, जो मैं वो करने की कोशिश कर रहा दो हूँ। चार सत्रों से ज्यादा वो एग्री आपसे हो चुके हैं। वो सिर्फ इस प्रिंसिपल की उन्होंने बात की है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर हम बेस लाइन एग्रीमेंट जो है वो तय कर लें, तो फिर वो बड़ाइच साहब सारी। मुझे एक बात बताए, बड़ाइच जी साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और हक सच जी की गवाही दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, जी जी मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आपकी बात मेरे खिलाफ जा रही हो तो बबागे दोहल कीजिएगा, मैं खुदा की कसम माइंड नहीं करूँगा। ठीक है बिल्कुल सर। वड़ाइट साहब, क्या मैं ये अकीदा रखता हूँ माज़अल्लाह जो मैंने बात की कि मर्दाना और वो हजरत मरियम में पाई जाती है, मैं ऐसा अकीदा तो नहीं ना रखता?
نہیں بالکل نہیں. تو پھر جب میں وہ بات عقید بھی نہ کریں جو حق آپ بھائی عقیدہ رکھتی نہیں ہاں ہیں، تو اب پھر وہ بات کیوں کریں؟ رک جائے. ابھی میں نے صرف کچھ الفاظ ادا کیے تھے پوچھنے کے لیے، ان کو الفاظ اتنے گندے لگے انہوں نے مجھے وہیں پہ روک دیا. ویری نائس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پوری تحریر پڑھ بھی لیں لیکن یہ الفاظ جس نے یوز کیے ہوں گے ان کو گندا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اتنا تو بتا دیں. میں پڑھوں گا تو میں پھر اس کے اوپر کمنٹ کروں گا. اچھا جی، میں وڈائر صاحب تحریر میرے سامنے ہے اور میں صحیح. پوری کتاب پڑھنے کا روادار ہوں. سمجھ گئے میری بات؟ ٹھیک ہے. صحیح. اچھا ٹھیک ہے سیکر بھائی، ایسے کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ ہم 1 on 1 یہ ڈسکشن پوری کتاب کے اوپر کریں گے. نہیں کریں گے تو نہیں. ابھی ہوگی حق بھائی، ایسے ابھی نہیں ہوگی. میں نہیں ابھی حق بھائی آپ نہیں. یہ حق بھائی اس قدغن تو بار نہیں. نہ لگائیں اس بار یار، نہیں. اس طرح نہیں حق ہوتی بھائی باتیں. اس بار نہیں. آپ ایک مطلب 5 گھنٹے کتاب پڑھنے کے لیے مجھے ابھی کہہ رہے ہیں، مجھے اور بھی تو کہیں جانا ہے کہ نہیں؟ 5 گھنٹے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کتاب پڑھنے کی، کیونکہ آپ کے پھر سامنے 17 کے اوپر تو فیصلہ نہیں ہوگا. موقع تو دے نا. موقع تو دے حق بھائی. صرف مجھے اتنا بتا دیں، یہ الفاظ اگر حضرت مریم کے بارے میں آئے جس پہ آپ نے مجھے روکا، آپ بولیں گے کہ یہ گندے الفاظ ہیں؟ بس اتنا بتا دیں، میں آپ کو ابھی موقع کی چیز پڑھا دیتا ہوں. اگر آ یار گئی الفاظ تو اتنا کہہ دیں گے نا گندے میں الفاظ. بالکل بولوں گا. زبردست. بات یہ ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے میں بولوں گا. میں کسی ٹھیک کا ہو کوئی نہ تو میں کسی کا کوئی قید میں ہوں، نہ میں کسی کا کوئی خریدا ہوا غلام ہوں. میں اپنے دماغ سے بات کروں گا جو میرا دماغ ماشاء کہے گا. اللہ، بہترین ہو گیا. لے جی، بہترین ہو گیا. لیں جی، کرے جی ذرا میرا اسکرین بڑی کرے ذرا. میں نے پھر دیکھے نا، پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں جس سے پہلے اعتراض کر چکا کوئی ہوں. بات آپ نہیں، سطریں حق دکھائیں، بھائی، کوئی بات نہیں. یہ ساتھ ہی دو بیٹھے گروپ سٹڈی ہو آپ جائے گی. سطریں نکال کے دکھائیں گے. مجھے نہیں پتا اس کے نہیں جی، میں پیچھے کیا ہے، سطرے نہیں مجھے نہیں دکھاؤں پتا گا. آگے یہ کیا، کتاب بھائی جان کس کتاب کانٹیکسٹ میں ہے. کس بارے میں بات ہو رہی بھائی ہے، جان مجھے تو کتاب یہ ہے. پتہ ہی نہیں. حق بھائی کتاب ہے. کتاب حوصلہ تو کرے. الاسلام سے کھولیے، یہ دیکھیں الاسلام کھولی ہوئی. آپ تھوڑا ریلیکس تو کرے. ہو کیا گیا؟ میں ریلیکس ہی ہوں یار، کیا بات کر رہے ہیں. میں تو نیچے ابھی کمنٹ پڑھ پڑھ آپ کے کے جائے گا. یہ نئے ہے نا، یہ معاملات نئے معاملات ہیں نا، تو اس وجہ سے ہوتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا کام. حق بھائی یہ دیکھیں، یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پیج نمبر آ ابھی تو گیا لکھ رہا ہے کہ بندہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، کہ دل ابھی بھرا نہیں. ہاں حق بھائی، یہ اب سنیے گا ذرا. نیچے کو چھوڑ دے، اب نیچے کا نا آپ فوکس کریں. اور سارے بھائی کوآپریٹ کریں، اچھے کامنٹ کریں. حق بھائی یہ ہے پیج نمبر 48. یہ کتاب ہے جی نصر الحق، اور یہ دیکھ لیں آپ. اور یہ قرآن خزائن کی جلد نمبر 21. آگے چلتے. حق بھائی یہاں پہ یہ میں کتاب کون سی ہے، میں دکھائیں ذرا. میں کتاب ہی اس کو پورا پڑھوں گا. ہاں جی پوری پڑھ لیں. روحانی خزائن جلد 21 ہاں جی پیج. ایک سیکنڈ دوبارہ کریں، میں فوٹو شاٹ لے لوں. تو شارٹ لے لیں. ہاں جی، تھوڑا پیچھے کریں، ٹھیک. کیونکہ میں دیکھا تحقیق کرنی ہو تو بندہ طریقے سے کرتا ہے نا. تو یار خود بھی آ جاؤ بیچ میں. او یار سیکر بھائی، آپ ٹانٹے کوئی کرنے مسئلہ بند کریں تو پلیز تھوڑا سا پیج پیچھے کریں تھوڑا سا. اچھا پیچھے یہ کر تاکہ میں وہ صفحہ نمبر بھی آ جائے نا جس میں. لو جی ایپ پورا ہی لینا ہے اسکرین شاٹ. بس آ گیا ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ نے بڑا کرم کیا. لے جی، یہ ہے پیج نمبر 48. اس کو آپ نا نیچے لے کے جائے. یہ یہاں سے نا پیج نمبر 40 میں آپ کو چلے تاکہ پورا ہی پڑھ لیں ہم بیٹھ کے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب عقل مند سوچے کہ کیا ایسے بزرگ اور فوق العادت معجزات کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ جبکہ ہزاروں مردوں نے زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی گواہی بھی دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بہشت کو دیکھ کر آئے ہیں، اور اس میں صرف عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور دوزخ کو دیکھا ہے جس میں یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں. تو ان سب باتوں کے بعد کس کی مجال تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی میں ذرا بھی شک کرتا ہے جی؟ اور اگر کوئی شک کرتا تو ان کے باپ دادا جو زندہ ہو کر آئے تھے ان کو جان سے مارتے کہ اے ناپاک لوگوں، ہماری گواہی اور پھر بھی شک. پس یقیناً سمجھو کہ ایسے معجزات محض بناوٹ ہے. کوئی میرے خیال میں غلط بات تو نہیں نا ابھی تک ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو نا؟ معجزات محض بناوٹ ہے. اب معجزات کی بات ہو رہی. اب آ جاتے ہیں اگلے پیج کے اوپر. ٹھیک ہے،
اچھا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں معجزہ کے نفس امر میں شک نہیں مگر اس قدر ہوتا ہے جیسا کہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے. اس جگہ مسلمانوں پر نہایت افسوس ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے معجزات منسوب کرتے ہیں جو قرآن شریف کے بیان کردہ سنت کے مخالف ہے، اور وہ راہ چلتے ہیں جس کا آگے کوچا ہی بند ہے، اور نہ صرف اس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عیسائیوں کی پرانی کہانیوں پر ایمان لائے ہوئے بلکہ آئندہ کے لیے تمام دنیا سے الگ کسی وقت آسمان سے. یار میں بات کٹ گئی، میں فون آ گیا تھا درمیان میں. یہ دیکھیں نا، تو آپ اس طرح کریں گے تو پھر چلیں یار آگے. فون آ گیا تھا نا کوئی ضروری، میں مسئلہ نے نہیں، اس کو بند کروا دیا. کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے، اور ایک بڑا تماشا ہوگا اور لاکھوں آدمیوں کا ہجوم ہوگا اور آسمان کی طرف نظر ہوگی اور لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ وہ آئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، مذاق ہو رہا ہے، خیر اللہ معاف کرے. اور دمشق میں ایک سفید مینار کے قریب اتریں گے، مگر تعجب کہ وہ غریب اور عاجز انسان جو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ لا سکا، یہاں تک کہ صلیب پر لٹکایا گیا، استغفر اللہ، اس کی نسبت ایسے کرشمے کیے جاتے ہیں. اگر یہ باتیں قبول کے لائق ہیں تو پھر کیوں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت جو لوگوں میں بہت مشہور ہو رہی ہے، اور جیو اب قبول مجھے نہیں کی بالکل جاتی. بھی اس حوالے کا جو ابھی آپ نے دیا ہے، نہ اس کا میں نے پڑھا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے. کوئی بات نہیں ہے، میں تو بات سنیں، اصل حوالہ اگلے پیج پہ ہے، میں پیچھے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گئی ہے. ورنہ میرے پہ اگر یقین کر لیتے نا تو جماعت احمدیہ میں کوئی مائدہ لال ایسا نہیں ہے جو ہمیں چیلنج کر یار لیتے ہیں جو پہ سپیکر بھائی ایک سیکنڈ یہاں پہ، ایک سیکنڈ رک موقع جائیے دیجیے گا نا. آپ. یقین کی بات کے اوپر مجھے ایک اعتراض آپ کے اوپر ضرور ہے، میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا بھی، ٹھیک ہے. کیونکہ حق کی بات وہی ہے جو ہونی چاہیے. ہاں جی. ابھی اس ڈسکشن سے پہلے آپ نے ایک بیان جاری کیا ہے میرے بارے میں. آپ نے یہ کہا پوری براڈ کے اندر بیٹھ کے کہ میں حق بائی کی بات پہ بالکل یقین نہیں کرتا. نہیں، کہا ہے آپ نے کہ نہیں؟ یہ میں نے نہیں کہا. یہ کیسے چلے حق گی؟ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریکارڈنگ ساری سنیں گے پھر بات اور کریں گے. تب تک جو ہے وہ کسی کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، تو بہت آپ کا نام شکریہ، لیا تھا تک. بہت شکریہ جی، بہت تو وہ شکریہ. مطلب میں نہیں، کلیئر اس چیز کو کروں. ایک سیکنڈ طاہر، پیر صاحب ادھر موجود ہیں. پیر یار صاحب نے آپ ڈی سوال ٹریک کر رہے ہیں ریز نا حق صاحب، بات کو ایسے نہیں پیر چلے صاحب گا. نے سوال ریز کیا تھا کہ کیا آپ حق صاحب کی بات پہ چلے یقین کریں گے یا وہ میں کریں؟ تو انہوں واپس نے کہا لاتا ہوں کہ اس میں کو. نہیں کروں گا. سارے میوٹ میرے رہے جی. تو حق میرے بھائی، تو حق دماغ میں بھائی، چپ گئی یہ بات کہ یار یہ حق کیسی بھائی، بات ہے. کوئی بات نہیں، گلے شکوے بعد میں کر لیں گے. آ جائے ذرا آگے آ جائیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ سنیں ذرا، یہاں پر یہ بات یہ والی ختم ہوئی عبد القادر جیلانی والی. یہ آگے جی صفحہ نمبر 50. اب جس حالت میں ایسی مشہور، یہ سنتے جائیں، جس حالت میں ایسی مشہور شدہ کرامات قبول نہیں کیا گیا جن کے قبول کرنے میں چندہ حرج نہ تھا، تو پھر کیوں ایسے شخص کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو نہ صرف قرآن شریف کے منشا کے برخلاف ہے بلکہ عیسیٰ پرستی، شرک کو اس سے مدد ملتی ہے جس نے 40 کروڑ انسانوں کو خدا تعالیٰ کی توحید سے محروم کر دیا. استغفر اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور نبیوں پر کیا زیادتی اور کیا خصوصیت ہے. آئے ہائے استغفر اللہ. پھر اس کو ایک خصوصیت دینا جو شرک کی جڑ ہے، کس قدر کھلی ضلالت ہے جس سے ایک بڑی قوم تباہ ہو چکی ہے. ہائے افسوس ہے جی، ہائے افسوس کہ انہوں نے محض مصنوعی کفارہ کا پر بھروسہ کر کے اپنے تئیں ہلاک کیا اور یہ خیال نہ کیا کہ نفس کے آتشی دریاز وہی پار ہوگا جو اپنی کشتی اپنے ہاتھ سے بنائے گا، اور وہی مزدوری لے گا جو اپنا کام آپ کرے گا، اور وہی نقصان سے بچے گا جو اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا. یہ کیسی جہالت ہے جو ایک انسان سے بے دست و پا ہو کر دوسرے انسان پر اپنی کامیابی کھلے بھروسہ کرے اور کسی کی جسمانی قوت کو اپنی روحانی زندگی کے لیے مفید سمجھے. خدا کا قانون ہے کہ اس نے کبھی کسی انسان کو امر میں خصوصیت نہیں دی، اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں ایک ایسی بات ہے جو دوسرے انسانوں میں نہیں. اگر ایسا ہوتا تو انسان کو واقعی طور پر معبود ٹھہرانے کے لیے بنیاد پڑ جاتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خصوصیت پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قرآن شریف نے اس آیت میں جواب دیا ہے، قرآن شریف نے اس آیت میں جواب دیا ہے، یعنی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خدا نے اس
اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا، سو ہو گیا۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم، مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے، استغفر اللہ، مریم کی منی میں سے پیدا ہوئی، ہو گئے۔ بتائیں یہ گندے الفاظ ہے کہ نہیں؟ حق بھائی دیکھیں آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں نا، اس لحاظ سے تو میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ نہ جاؤں گا نہیں، دیکھیں میری گندے ہیں بات کہ تو نہیں، پہلے گندے ہیں کہ ڈیفائن نہیں؟ ایسے نہیں، ڈیفائن تو کر لینا ایسے نہ کریں، ابھی پہلے جو آگے بات چلنا ہے آپ نے، چلیں میں پورا میں پڑھاؤں تاکہ آپ کو اور جوش میں آئے نے گا۔ جو بات کی تھی پہلے وہ تو سن لیں یار، حق خدا بھائی پہلے کا پورا پڑھ لیں، ایسے نہیں، پڑھتے ہیں، پہلے اس بات کے ایسا اوپر تو ہی بات کر لینا سن تو لینا تاکہ آپ کے چاروں طبق روشن تو کروں۔ سنیں میں بھائی، چاروں طبق میں بعد میں روشن کر لوں گا، پہلے حق آپ بھائی ٹھہر تو یار جائیں، تو رک تو جائیں، بات ہی نہیں عیسیٰ سنتے علیہ السلام کی مثال آنے لگی ہے یار، اللہ اسپیکر نے آدم بھائی، سے اگر آپ مثال بات دی۔ سنیں گے نہیں نا تو پھر فائدہ یار کوئی نہیں حق ایسی بھائی مجھے بات بات تو پوری کر لینے، ایک سیکنڈ، اب آپ نے دیکھیں میرا جواب نہیں دیا نا، مجھے موقع دے۔ میں تو جو بات کہتے ہیں کرنی چاہتا ہوں وہ بھی تو سن لینا، ایک آپ سنتے سیکنڈ، صرف 1 منٹ بھائی، مجھے حوالہ کھولا ہے، محنت کی ہے، پڑھ تو لیں دیں۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم، مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے، استغفر اللہ، پیدا ہوا، اور پھر خدا نے کہا ہو جا، سو ہو گیا۔ پس اتنی سی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی؟ موسم برسات میں ہزارہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے خود بخود زمین میں سے پیدا ہو استغفر گئے۔ اللہ استغفر اللہ، اتنے گندے الفاظ، استغفر اللہ۔ جی حق بھائی، یہ گندے الفاظ ہے کہ نہیں؟ اچھا جہاں تک توبہ تو بات ہے نا، توبہ جی توبہ، استغفر اور یار اللہ، سن لو انبلیویبل۔ بھائی، توبہ بعد چ کر لینا، سن لو پہلے۔ نہیں نہیں، لیکن اکثر آپ اس وقت تو آپ نے استغفار کیا تھا، اور اب آپ استغفار میں ابھی بھی استغفار ہماری بھی کرتا بند ہوں، کروا رہے استغفار تو ہیں جی۔ میں کرتا ہی رہتا ہوں، سن تو لو پہلے میری بات۔ جس اس وقت بات تو کانٹیکسٹ یہ عبارت ہے نا اکثر، یہ تو میں میں حیران ہوں اسی کے آپ اوپر ہی بات کر رہا ہوں یار، فضال بھائی کرنے تو دو نا یار، آپ تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے، تو فائدہ کیا سے؟ دیکھیں اگر اس میں دو باتیں ہیں جس سے آپ کا اعتراض نظر آ رہا مجھے، کہ موسم برسات میں کیڑے مکوڑے، ایک تو یہ آپ کا اعتراض بنتا ہے، اور یہ واقعی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ موسم برسات میں کیڑے مکوڑے یہ استغفر اللہ، ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے کیڑے مکوڑے موسم یا برسات میں، اللہ معاف کر دے۔ ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو ریلیٹ نہ کریں آپ ان کے ساتھ، رسول آپ اللہ سیکر کے صاحب۔ نبی کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں۔ ہوں تسی اک صاحب دی سپیڈ دے اتنے نہ آ جائے جی، تھوڑی مہربانی پلیز۔ میں کہہ رہا کہ آئے تو لیٹ نے، پر ڈبل ٹاپ لایا ہے اس ٹائم۔ حق اور صاحب، یار حق صاحب اسپیکر بھائی، میں جو بات کر رہا ہوں آپ وہ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا میں کہہ رہا سمجھ ہوں، گیا آپ کی بات، حق صاحب نہیں باری باری سمجھے نا، چل رہے اپنے کیونکہ دماغ سے نہ سوچے، میری بات ذرا سن موقع لیں۔ دیجیے گا نا، کیونکہ گڑبڑ ہو جائے گی نا، ایسے مکس اینڈ میچ ہو جائے گا، اس لیے باری باری چلتے ہیں۔ میں حق بھائی پہلی، بالکل حق اس بھائی کو موقع تو دینا، موقع تو دینا۔ پہلی بات، 2 سٹیپ آپ نے بتائے، پہلا سٹیپ حق بھائی، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے، مریم کی، یہ میں نے 3 مریم دفعہ کے پڑھ خون، لیا، مجھے اچھی طرح ازبر ہو یاد ہو گیا۔ کیا یہ گندے تو الفاظ ہے؟ حق بھائی حق کا ساتھ دے، گندے الفاظ ہے میں کہ نے نہیں؟ رسول حق کا آپ نے ساتھ پہلے فکرے میں دے دیا تھا، کیا آپ گندے جو الفاظ ہے؟ میں نے پہلے فکرے میں حق کا ساتھ دے دیا تھا کہ اگر نامناسب ہے یہ، بالکل میں نے کہا نہیں ہے، پہلے فکرے میں نہیں بات کی تھی۔ چلے مطلب یہ کہ نامناسب الفاظ ہے، او یار کتنی دفعہ، 100 دفعہ کہہ دوں؟ ٹھیک ہے، یہ گندے بھی ہیں یہ تو بتا دے، مریم کی منی کہنا میں کہہ اچھا رہا گندے ہیں۔ ہوں کہ ایکسپلینیشن جو بندہ ایکسپلین کر رہا ہے نا جس کانٹیسٹ میں، ہاں اس کی بات کے اوپر ذرا تھوڑا دھیان دینا ضروری ہے۔ حق بھائی، یہ گندے الفاظ ہے کہ نہیں؟ خالی اتنا بتا دیں، کیا اس میں تو اس کو مٹی سے، اس میں کیا گندگی ہے؟ یہ مٹی لکھا ہوا ہے، مٹی لکھا ہوا ہے، اس کو مٹی سے۔ یہ نون آپ کو ٹے نظر آ رہا ہے؟ اور بھائی آپ نیچے کرو گے تو پتہ چلے گا، مٹی دکھا رہے ہو مجھے، نیچے والی لائن سر، نیچے کیا اس کے نیچے والی لائن۔ ایلو تھوڑا ہون سا اس ٹھیک ہے، کو پیچھے کرو نا، پیچھے تاکہ نظر تو آئے تانوں نا۔ مٹی نظر آنی ہے، تانوں ایلو ہون ٹھیک ہے، چلو مٹی میں اوپر لے جاتا ہوں، استغفر ایلو۔ اللہ یار سیکر بھائی، استغفر اللہ، کیا اب بات ہے۔ نہیں وہ غلط اینگل غلط تھا نا فون کا، معذرت جی، اب ٹھیک اب ہے مجھے نا؟ نظر آ رہا مریم کی منی سے، ٹھیک ہے، آ گیا نظر۔ یہ گندے الفاظ ہے کہ نہیں؟ آپ کو جس چیز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں نا، منی کے اوپر اعتراض ہے نا، سورہ طارق ہاں، میں نہ اللہ نہ تعالیٰ نہ 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 نہ، حق بھائی ایسے نہیں، حق بھائی
یہ الفاظ مجھے بتا دیں، منی آپ نے کہا لفظ غلط نظر آ رہا نا آپ کو؟ نہ ایسے نہ کرے، موقع دیجیے. آپ نے کہا یہ الفاظ نامناسب ہے، یہ تو آپ نے ماننا. کیا میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو موقع تو ایکسپلینیشن دینا ہو رہی ہے یار، نا موقع یہاں تو پہ، دے، موقع تو دے. یہ ایک عام انسان کو سمجھنے کے جب جس کو منی ایک گندا لفظ لگتا ہے نا، اس کے لیے یہ نامناسب ہی ہوں گے. گندا نہیں، لیکن اللہ ایسا تعالیٰ نہیں. سورۃ طارق میں یہ بات بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات، بڑی پیاری بات آپ کرے. حق بھائی غور سے سنیے گا. حق بھائی جب میں یہ بات کر رہا تھا، آپ نے کہا یہ گندے الفاظ ہے. نہیں ہم ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ایک قرآن موقع ہوتا تو ہے. دینا جی، موقع بھی آپ بولنے بھی نہیں دیتے مجھے. حق بھائی یہ کیا نہیں میں اتنا بولنے دفاع دیتا کریں ہوں. گے؟ اور کیا او بولنے بھی خدا نہیں دیں کے گے لیے کسی کو؟ یار، سیکر بھائی یار آپ الزامات بڑے لگاتے ہیں. ایک تو نہیں، آپ دفاع ہی کر رہے ہیں نا، موقع تو دیں. یہ الزام ہے، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے ٹھیک ہے، الزام لگاتے ہیں ٹھیک اور ہے، بغیر سوچے سمجھے لگاتے کوئی ہیں. مسئلہ نہیں. چلے ماں کا دے، بات تو کرنے دے نا. حق بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے پہ جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا یہ گندے الفاظ ہے. حق بھائی میں نے ساتھ ہی پوچھا اگر یہی الفاظ مرزا صاحب کے ہوں گے تو وہ بھی گندے ہوں گے؟ آپ نے کہا میں پڑھوں گا. حق بھائی میں نے آپ کو کہا میں پوری کتاب پڑھوں گا آپ کے ساتھ. آپ نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں. میں نے آپ کو پوری ریلیونٹ چیز پڑھائی، خود آپ نے پڑھا، اور آپ نے بالکل اعتراض نہیں کیا کہ تو نے سیکو سباق سے ہٹ کے بات کیا. آپ جانتے ہیں اس بات کو. نہیں حق کیا، بھائی میں کہہ رہا ہوں نہیں کیا. ہاں جزاک اللہ. حق بھائی وہی الفاظ مرزا صاحب نے لکھے ہوئے، کیا یہ گندے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ بھائی اتنا نامناسب تو آپ نے کہہ دیا، گندے ہیں کہ نہیں؟ میں نے یہی بات یار، پھر وہی بات. اب اس کو آپ مجھے کہیں گے کہ کوئی گندا الفاظ تو ایک اپنی جگہ پہ مطلب تو بیان کر دیتا ہے، لیکن آپ اس کے اندر دو چار گالیاں بھی مجھ سے دلوائیں گے نہیں تو یہ تو نہیں، یہ آپ گندا کو لگتا ہے الفاظ میں جب ایسا بندہ ہوں کہتا ہے نہ؟ نا. حق بھائی دیکھیں نہیں، میری بات سنیں. سنیں نا سیکر بھائی، میری بات تو سن لینا یار. سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا ہے، سٹینڈرڈ میری بات بات سنیں، سن لے موقع پہلے. دیجیے گا. ہم دیکھیں جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر ہم حضرت جو پاک باس خاتون کے بارے میں عام طور پہ ایسے الفاظ بیان نہیں کرتے. جب کوئی بندہ تحریر لکھتا ہے نا تو اس میں ہمیں اعتراض ہے منی کے اوپر. اور نہیں، منی ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں اعتراض. نہ غلط بات نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنا. موقع دیجیے گا. حق بھائی بات یہ ہوتی ہے، سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا. اگر میں سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہوئے کہتا نا کہ یہ تحریر کوئی جاہل لکھتا ہے تو پھر جاہل کا لفظ آتا. آپ نے کہا یہ گندے الفاظ ہے. میں شخص کو گندا نہیں کھلوا رہا آپ سے، نہ گالی دلوا رہا ہوں. میں میں کرتا بھی کسی نہیں، کو میں گندا کہتا نہیں ہوں، میری عادت ہی میں نے نہیں یہ ہے. کرنا بھی نہیں ہے. میں الفاظ پوچھ رہا ہوں، شخص کی بات ہی نہیں ہے. یہ الفاظ گندے ہیں کہ نہیں جن پہ آپ نے مجھے کہا تھا؟ بس اتنا اگر بتا دیں. آپ کو منی ایک لفظ گندا پھر لگتا وہی ہے بات آپ کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں حق کو لگتا ہوگا، حق اور بھائی میں میں اس نے بات بھی میں تو یہی اعتراض لفظ نہیں بولا کرتا. تھا نا. اس ٹائم آپ کو کیوں تکلیف ہوئی تھی پھر؟ آپ نے منی نہیں بولا تھا. ماشاءاللہ. حق بھائی ریکارڈنگ نکالیں، موقع دیجیے گا. پیچھے جائیں، آپ سنیں وہ کیا حق بات ہوئی بھائی تھی. موقع دے دے. حضرت میں نے مریم کے اوپر ہم غلط بات نکل رہی تھی ہمارے منہ سے. میں نے کہا تھا کہ نہیں نکالنی چاہیے. یہ الفاظ گندے ہیں کہ نہیں؟ میں آگے چلوں اس سے اگلے پوائنٹ پہ. الفاظ کیا، ایک لفظ کی بات کر رہے کہ الفاظ تو یہاں ہے نہیں. ایک منی کے اوپر یہ جو آپ کو اعتراض ہے نا پوری کانٹیکسٹ میں نے پڑھ کے سنایا، یار. ایسا یہی ہی بات ہے. ایسا ہی عیسیٰ بن مریم کے آپ خون یہ اور اعتراض پھر سورۃ طارق کے اوپر بھی کریں نا. اچھا، مطلب قرآن پاک اللہ کی تعالیٰ کیا آیت، کہتا ہے قرآن، سورۃ طارق میں؟ اللہ مطلب تعالیٰ یہ مرزا لفظ صاحب کی بولتا تحریر ہے. پہ اعتراض کرنا ہے تو قرآن پاک پہ اعتراض کر دو آپ. نہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ بات؟ ایک بندہ لکھ رہا ماشاء ہے، اللہ، ماشاء اللہ، ایک ماشاء بندہ لکھ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں لفظ بے شک یہ موضوع نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اعتراض اچھا بھی ہے، ایک موقع لیکن دیجیے یہ گا، کسی آدمی نے لکھا ہے ایک چاہے اور موقع اس نے. دیجیے گا. موقع تو دے، موقع تو دے. کجی ہے اس کلام میں؟ یہ جو کلام صاحب نے اس ٹائم کجی ہے اس میں؟ یار آپ کتنے الفاظ مجھ سے نکلوائیں گے؟ ایک کافی نہیں ہے آپ کو سارے مطلب چلے ظاہر ٹھیک نہیں ہے، کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں چلے ٹھیک ہے، آڈینس سمجھ جائے گی. میں آگے آپ کو فورس نہیں کرتا. دوسری بات سمجھ لیں. حق بھائی میں آپ کو نہ بھی کہہ کے تحریر پیش کر دوں گا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں استاد رکھتا ہوں اور نہ ہی خاندان نبوت میں سے میرا تعلق ہے. اس طور پر نہ روحانی طور پر میرے والد ہے اور نہ ہی میری والدہ ہے. ٹھیک ہے. حق بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں مرزا غلام احمد کی روحانی پیدائش ایسی ہوئی ہے جیسے برسات کے بعد ہزارہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ اس طرح کے جو باتیں کریں گے نا تو یہ میرے خیال میں غلط پیرائی میں چلے جاتی ہے. ہم ایک شخص کو اگر جانتے نہیں ہیں نا پوری طرح، میں تو نہیں جانتا. جب آپ اچھا، پوری طرح کسی کو جانتے نہیں ہوتے نا، اس کے اوپر اعتراض ایسے نہیں کر سکتے. جب تو پوری طرح جان جائیں گے تو پھر اعتراض بنتا ہے. یہ اعتراض اگر میں کرتا ہوں تو میں غلط کرتا ہوں. یار آپ پوری طرح جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا. آپ کریے نہیں اعتراض. مطلب اگر ایسا اعتراض کہنا
کہ جناب ایسے ہی پیدائش ہوئی جیسے کیڑے مکوڑوں کی برسات کے بعد ہو جاتی؟ نہیں، برسات میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاک ہستیوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ بالکل غلط بات ہے، اس ٹھیک میں ہے، تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے جو مرزا صاحب نے ریلیٹ کیا۔ یار انہوں نے پاک ہستیوں کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ ماشاء اللہ، لوہ نوا کورس آ گیا، لے جی میں پڑھاتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا۔ حق بھائی، آپ نے کہا کہ برسات میں کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک بات ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا پاک ہستیوں کے ساتھ اس امر کا توازن کرنا، کمپیریزن کرنا مربی کہ کہتا وہ مر ایسے جائے پیدا گا، ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے دیکھا تھا مجھے مربی بناتا ہے۔ کیا ہوگا؟ خدا کا خوف کرو نیچے یار بندے۔ یار نیچے کو آپ چھوڑ دینا۔ حق بھائی میں نے کوئی کامنٹ دیکھا ہے نیچے؟ مجھے تو گالیاں بھی احمدی دے کے، یہ موسیٰ مجھے گالیاں دے رہا اس ٹائم سے پہلے بیٹھ کے، میں نے کامنٹ پڑھا ہے نیچے کوئی؟ غلط بات ہے، نہیں دینی چاہیے چھوڑ گالی۔ دینا، ہم ہے نہیں، ہم ہماری تھک سکن ہے، چھوڑے۔ حق بھائی غور کریے گا، میری نہیں تھک سکن۔ چلے موقع تو دینا۔ حق بھائی آپ نے کہا کہ جناب پاک ہستیوں کے ساتھ یہ واقعہ ریلیٹ کرنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا مرزا صاحب نے نہیں کیا۔ اب میں آپ کو اگر پڑھاتا ہوں، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیڑے مکوڑے کی طرح پیدا ہوئے ہیں تو میں آپ سے بڑا اعتراض کروں گا۔ اب آپ نے بیان بدل لیا، آپ نے بیان بدل لیا نا۔ یار چلے میں آپ کو، کیسے بیان بدل دیا ہے؟ چلے موقع دیجیے ذرا، پڑھنے دیں مجھے، آپ پاک ہستیوں کو کیڑے مکوڑے کے پڑھنے تو ساتھ ریلیٹ دینا نہیں مجھے، کر سکتے۔ پڑھنے دیں گے تو میں کچھ پڑھوں گا نا۔ لے چلیں جی غور آپ کر کریے، لیں۔ لے جی وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال ہے، خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا، سو ہو گیا۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم نقل کفر نباشر سے پہلے کرنا، ایسا ہی عیسیٰ بن مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے استغفر پیدا ہوا، اور پھر خدا نے کہا ہو جا، سو ہو گیا۔ پس اتنی سی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی؟ موسم برسات میں ہزارہ کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے خود بخود زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، حق صاحب موقع دیجیے گا، صرف یہ بتا دیں کہ میں نے شاطمیت کا تو لفظ نہیں بولا، یہ تحریر مناسب ہے کمپیریزن کرنا ان کی پیدائش کا کیڑے مکوڑوں کے ساتھ؟ یار نہیں کیا نا، خدا کے لیے نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیڑے کیا، بڑی مکوڑوں کے زبردست ساتھ بات ہے۔ ریلیٹ نہیں کیا، خدا نہ خواستہ، ہاں نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات سوچنا بھی گناہ ہے۔ صحیح 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 صحیح، بڑی زبردست بات ہوگی۔ اچھا میں آپ کو صرف ایک اور چیز پیش کر دیتا ہوں، اگر بھائی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر کیا ٹیڑھا بیڑا دکھائی جا رہے ہیں، کوئی کیا نظر اب تو تو آ آپ رہا ہے، کبھی میں ٹیڑھا پڑھ کر دیتا رہے ہیں۔ ہوں، یہ سنی گا ذرا۔ حق بھائی جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی۔ حق بھائی کمپیریزن ہے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ادھر کہ نہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے 3 لائنیں مجھے دکھائی ہیں نا، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں شکر کہ الحمد کیا کمپیریزن ہے کہ نہیں؟ نہیں اب دیکھیں، پھر وہی بات آپ میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ میں نے آپ ایک کو ہی اعتراض ہے ان پہ؟ اعتراض ہے؟ میں نے کہا نا، میں نے کہہ دیا آپ کو پہلے، ہاں یہ پاک ہستیوں کا کمپیریزن کیا کیڑے مکوڑوں سے؟ اتنا بتا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑے گا، لیکن اس عبارت کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چلے یہ تھوڑا 3 تھوڑا کر لائنیں کے جو آپ نے دکھائی ہیں، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ اب آپ نے دونوں تحریروں پر، حق بھائی اس کے ساتھ میں آپ کو اور سنوا سکتا ہوں آپ کو، تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہ جائے۔ شکر ہے آپ نے اس پہ کہا مجھے اعتراض ہے، شکر کریں گے، شکر۔ کیوں نہیں کریں گے، کیوں نہیں حق کریں بھائی گے، آگے تحقیق سنیں، ایسی آگے ہوتی ہے۔ سنیں، حق بھائی آگے تو سنیں۔ حق بھائی ملفوظات حضرت مسیح موعود ہے، پیج اچھا نمبر اب میری بات سنیں ذرا پلیز یار۔ یار اب موقع تو دینا۔ یار سن لو نا، میری سیکر بھائی سن لیا کرو یار۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اگلا سیشن کر لیں گے، یہ یہاں سے روک دیتے ہیں۔ اچھا ایک سن تو لینا، ایک تحریر تو چھوٹی سی تو سن میں لوں۔ تحریر سن لیتا ہوں، لیکن ابھی اس تو کے میرا بعد آپ کا وہ خاتم النبیین والا معاملہ رہتا ہے پیچھے۔ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، کیوں ہاں نہیں ابھی کریں یہ سنی گا، ایک شخص نے، ٹھیک ہے جی سنی گا ذرا، ایک شخص کا سوال پیش ہوا کیا یہ ضروری ہے کہ مسیح کو بن باپ مانا جائے؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں قرآن شریف سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے اور قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں،
پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے، کیونکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نہ باپ رکھتے ہیں نہ ماں۔ یہ بات کے اوپر میں توبہ اعتراض، استغفر اللہ، اس توبہ بات کے استغفر اوپر یہ اللہ۔ دو مختلف مثالیں ہیں، کیڑے مکوڑے ایک اور مثال ہے اور انبیاء کی اور بات ہے۔ ایک شخص نے، دیکھیں آپ میں چاہتا ہوں دنیا بھی سنیں، ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مسیح کو بن باپ مانا جائے؟ سوالیہ نشان۔ اب آگے جواب دے رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب۔ وہ کہتے ہیں قرآن شریف سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے اور قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں، پھر قانون قدرت میں بھی اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے، کیونکہ یہ اگر کوئی اہل علم بیٹھا ہے تو مجھے صرف یہ بتائے کہ اب اس کی ریزن آنے لگی ہے، کیونکہ جب بیکاز لکھ دیتے ہیں کہ بیکاز یا کیونکہ، ایسے ہی ہوتا ہے بھائی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب بات کریں نا آپ، میں سن یہ رہا ہوں۔ جڑی بھی باتیں ہیں نا، مجھے خالی اتنا بتا دے کوئی اہل علم کہ جب میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ ایسا ہی ہے کیونکہ، کہ مطلب میں کہوں کہ ہاں گرمی اس لیے ہے کیونکہ جون آ گیا، جڑی بھی باتیں ہیں نا، میں ریزن دے رہا ہوں اس کی کیونکہ۔ اب سنیے گا، قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں، پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے، کیونکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نہ باپ رکھتے ہیں نہ ماں۔ جی اعتراض ہے جی آپ بھائی، آپ کو اس پہ کہ نہیں ہے؟ میں نے یار میں لکھ کے تو آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، اچھا میرے ٹھیک ہے، خیال اعتراض ہے، نہیں میں سمجھ گیا، اعتراض ہے، سے آپ اعتراض کو ہے۔ یقین آ حق جائے بھائی، گا۔ اب آپ نے چونکہ اجازت لینی ہے، میں آخری چھوٹے چھوٹے اپنے بھائی سے پیارے 2 سوال کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو ہم خاتم النبیین والا ٹاپک اپنا سٹارٹ کریں گے۔ حق بھائی موقع دیجیے گا۔ حق بھائی یہ بتائیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح ابن مریم کو آپ پاک باز مانتے ہیں، راست باز مانتے ہیں، اللہ کا پیارا سچا رسول نبی مانتے ہیں؟ کوئی شک؟ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ انجیل سے کیا مراد ہے آپ کی، پہلے تو یہ بتائیں۔ جو اللہ کی پیور کتاب تھی، تحریف کے بغیر، جب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی انہی پہ ہوئی تھا۔ وہ تو اب تو کہہ رہی بائبل ہے ہے نا، اب تو بائبل ہے آپ کے سامنے، انجیل تو نہیں نا آپ کے سامنے موجود ہے۔ جی، اور یہ تو خیر اس میں تو خیر بہت سارے تحریفات بھی ہو چکی ہیں، ہاں لیکن لیکن جو اصل کتاب وہ تو موسیٰ کی کتاب تھی جو آگے نہیں، انجیل کس پہ نازل ہوئی تھی؟ وہ تو عیسیٰ توریت تھی نا، انجیل بھی عیسیٰ تو علیہ ہے نا۔ السلام پر، وہ اسی کی ہاں، کنٹینیوشن ہے نا۔ اب مجھے ایک بتائیے گا ذرا، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ مسیح کو کیا ہوا؟ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے۔ یہ بالکل ٹاپک دوسرا ہے، اس کے اوپر میں اور بھی ایک صرف کتاب اتنا پڑھ بتا رہا دیں ہوں۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اعتراض والی بات ہے؟ میں اس کے اوپر ابھی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اور بھی ایک ہمارے ہی بہت بڑے ایک چلیں ایک اور سن لیں، عالم ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بہت ساری اعتراض والی باتیں لکھی ہیں، کس وہ بھی نے؟ میں پڑھ رحمت رہا اللہ ہوں۔ کرانوی صاحب نے؟ رحمت اللہ قرآنوی کی میں ایک کتاب پڑھی، سیکر مجھے صاحب آپ مجھے ٹائم دیں، کب دیں گے ٹائم؟ میں پڑھوں گا آپ سیکر کے صاحب ساتھ بیٹھ آپ کے۔ اوریجنل میرے ٹاپک جو پاس ہے۔ تھا انصر رضا صاحب کا، جو ٹاپک ان کے فائنل میں ریمارکس آتا تھے، ہوں، وہ آپ لوگوں نے ابھی چھوڑے ہوئے ہیں؟ بالکل آتا جی ہوں وہ جنید ہے صاحب، میں بالکل آتا ہوں۔ تفسیر ثنائیہ میرے خیال وہ کتاب ہے، تفسیر ثنائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے ٹاپک کے ساتھ اور رحمت لیکن اللہ وہ کرانوی کے چلے، ساتھ۔ وہ اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ہاں میں وہ کتاب ابھی، جی، کیونکہ میں نے موقع پڑھی دیجیے گا پوری نا، نہیں ہے، لیکن موقع دیجیے گا، کافی اعتراض والی باتیں اس کے اندر ہیں۔ موقع دیجیے گا۔ مجھے صرف یہ بتا دے کہ مسیح کو کیا ہوا؟ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے، یہ کوئی قابل اعتراض ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں نے پڑھی نہیں کہیں، تو میں اس کے اوپر میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ملفوظات مسیح موعود ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 289 ہے، 222 کا ایڈیشن ہے، آپ پڑھ لیں، میں نے پورا حوالہ دیا۔ اچھا مجھے بھی یہ بتائیں، اگر فرض کریں یہی بات ہمارے کسی بندے نے لکھی ہوئی ہے تو مرزا صاحب کی بات جائز ہو جائے گی؟ بالکل بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بات۔ آپ کو یہ بات جائز لگتی ہے کہ مسیح کو کیا ہوا؟ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے اور تیل مسیح ملوا نے رہا ایسا کیا ہی نہیں ہے، میں تو یہی نہیں مانتا۔ ہے؟ ہاں تو پھر یہ کیا ہوا؟ حضرت مسیح جو ہیں وہ بہت اللہ کے اعلیٰ۔ پاک باز پیغمبر تھے،
وہ اس طرح کی گندی باتیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہی میں گناہ سمجھتا ہوں. جیو آپ اللہ صاحب اکبر جیو اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء I اللہ think ماشاء جے ہائی مومنٹ آف دس ٹونائٹ اللہ کیوں میں اکبر کوئی غلط بات کر دی ہے افضال بہت بھائی؟ اچھی بات کی ہے جی بہت اچھی بات کی اللہ تعالیٰ اس سے ہماری بھی نیت سر کو کوڑا قبول تسی نکلتا تو آپ نکال لو. صاحب دل خوش کرتا جی بادشاہ بس ٹھیک ہو گیا